بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو سرفراز کرے گا اور اسی کے ذریعے بعض دوسروں کو ذلیل و رسوا کرے گا. کون لوگ ہیں جو اس کتاب کے ذریعے سرفراز ہوں گے؟ ظاہر بات ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے، اسے اپنی زندگیوں میں لاگو کریں گے. اور کون لوگ جو ہیں وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہوں گے؟ ظاہر بات ہے وہی لوگ ہوں گے جو اس کتاب کو چھوڑ دیں گے. اگر ہم بحیثیت مسلمان قوم جائزہ لیں پوری دنیا میں اپنا، تو آپ کو سمجھ میں آ ہی جاتا ہے کہ ہم کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں پوری دنیا میں. وجہ اس کی یہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما دی تھی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کا عمل دخل میری اور آپ کی زندگیوں میں کتنا ہے؟ اس میں کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں چاہیے، صرف جائزہ لیں. یعنی آپ اپنا جائزہ لیں، میں اپنا جائزہ لیتا ہوں کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ قرآن کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت ہماری زندگی میں کس درجے میں شامل ہے. اگر تلاوت شامل ہے بھی تو کتنا قرآن ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اگر ہمیں قرآن سمجھ بھی آتا ہے تو ہم کتنا اس پر عمل کرتے ہیں. اگر عمل کرتے بھی ہیں تو ہم اس کی تعلیمات، اس کا پیغام دوسروں تک کتنا پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. سادی سی کیلکولیشن ہے جی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے. باتیں ہم جتنی مرضی کرتے رہے، قرآن کے فضائل، اس کی برکتیں ہیں، ان پہ ایک گھنٹہ آپ تقریر مجھ سے کروا لیں، آپ کر لیں، لیکن اصل پتہ اسی وقت چلتا ہے جب قرآن ہماری زندگیوں میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم ہو جائے اور اس سے محبت ہو جائے، اور پھر اسے صحیح پڑھنے، اسے سمجھنے، اسے سمجھانے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اسم کے حوالے سے جو 4 چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں اسم کو جملے میں یا کسی کنسٹرکشن میں استعمال کرنے کے لیے، ان میں سے 3 کل تک مکمل ہو گئی ہیں. 3 چیزیں ہم نے مکمل کر لی ہیں. وہ 3 چیزیں کیا مکمل کی ہیں ذرا تازہ کر لیں ذہن میں. سب سے پہلے ہم نے اسم کے بارے میں یہ جانا کہ یہ اسم عربی زبان میں مذکر ہے یا مؤنث. دوسری چیز ہمارے سامنے یہ آئی کہ جو بھی واحد اسم عربی زبان میں استعمال ہوگا اس کا مثنیٰ کیسے بنتا ہے اور اس کی جمع کیسے بنتی ہے. اور اگر جمع بنتی ہے تو کون سی بنتی ہے، سالم بنتی ہے یا مکسر بنتی ہے. اگر جمع سالم بنتی ہے تو جمع سالم مذکر بنانے کا فارمولہ کیا ہے اور جمع سالم مؤنث بنانے کا فارمولہ کیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے اسم کے حوالے سے یہ کل جان لیا کہ عربی زبان میں کوئی بھی استعمال ہونے والا اسم یا تو نکرہ استعمال ہوتا ہے یا معرفہ استعمال ہوتا ہے. اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ 7 صورتوں میں اسم معرفہ ہوتا ہے، جن میں سے 6 صورتیں الحمدللہ ہم نے پڑھ لی تھیں. تو آپ ماشاءاللہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی اسم آپ کے سامنے رکھا جائے تو آپ اس کو ان تینوں پہلوؤں کے اعتبار سے اینالائز کر سکتے ہیں. اور آج انشاءاللہ تعالیٰ جو چوتھا پہلو ہم شروع کرنے لگے ہیں، جو کہ سب سے اہم پہلو ہے اسم کا، اس کے بعد تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ عربی میں جملے بنانے شروع ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے جملے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ایک بات ذہن میں اچھی طرح رکھ لیجئے کہ یہ چوتھا پہلو جو ہے عربی زبان کا سب سے اہم پہلو ہے. اس پہلو کا نام جو ہے وہ ہے اسم کا اعراب. جس اعراب سے آپ لوگ واقف ہیں، عربی زبان کا اعراب بالکل وہ اعراب نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات پیش کی تھی
کہ ایک سوال آیا کرتا تھا ہمارے اردو کے پیپر میں کہ اعراب لگائیے. کچھ الفاظ دیے جاتے تھے اور سوال یہ ہوتا تھا اعراب لگائیے, اور ہم بڑے مزے سے سب کچھ لگاتے تھے اور اعراب نہیں لگاتے تھے. یعنی یہ جو میں بات کر رہا ہوں اسے آپ انشاءاللہ تعالیٰ بھی سمجھیں گے. سب کچھ لگا دیتے تھے, زیر زبر پیش, سکون, شد, مد سب لگا دیتے تھے. لیکن جو عربی کا اعراب ہے نا وہ دور دور تک نہیں ہوتا تھا. تو پہلے تو ذہن میں آپ یہ بات اچھی طرح بٹھا لیں کہ عربی کا جو اعراب ہے یہ اردو میں جو اعراب کا تصور ہے نا اس سے بالکل مختلف ہے. پہلی بات کلیئر ہو گیا. اعراب صرف عربی زبان کا خاص ہے, نہ اعراب اردو میں ہوتا ہے نہ انگریزی میں ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں اردو میں زیر زبر پیش یا علامات لگانے کو ہی اعراب کہہ دیا جاتا ہے, اس لیے یہ چیز عربی سیکھنے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے اور انسان عربی نہیں سیکھ پاتا. زیر زبر پیش ہم نے پڑھی تھی کیا تھی؟ حرکات. وہ حرکات تھیں. اعراب کچھ اور ہے. اب پہلی بات تو یہ کہ اعراب صرف عربی زبان کے ساتھ خاص ہے, نہ اردو میں اعراب ہے نہ انگریزی میں اعراب ہے. ایک چیز. دوسری بات, اعراب کو ہم آسان طور پر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور یقین ہے مجھے اللہ تعالیٰ پر کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیکچر کے بعد آپ اعراب میں انشاءاللہ تعالیٰ ماہر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اعراب کو آپ آسان لفظوں میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں جو بھی اسم ہوگا وہ آپ کو 3 فارمز میں ملے گا. اس کی 3 فارمز ہوں گی. جس طرح آپ ورب کی فارمز پڑھتے تھے نا, ورب کی فارمز پہلی فارم, دوسری فارم, تیسری فارم, تو اسم کی بھی عربی زبان میں فارمز ہوتی ہیں. ان کو اسم کی حالتیں کہا جاتا ہے اردو میں, لیکن آپ فارم یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑی جلدی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم 3 فارمز میں آپ کو ملے گا. دوسری بات یہ کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے تقریباً 98.5% اسما جو ہیں ان کا آخر مختلف حالات کی مختلف وجوہات کی بنا پر بدلے گا. بس یہ 2 باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں تو آپ کو اعراب سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ تعالی. اب جو مختلف سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ آخر بدلے گا, کیسے بدلے گا, کیوں بدلے گا, اور وہ جو 3 فارمز ہیں اسم کی وہ کیا ہوں گی, یہ چند سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گے. ان کے اب میں جواب آپ کو دینے لگا ہوں. ہم نے ابھی تک جو پڑھ لیا ہے اس میں اسم کا معرفہ نکرہ, تو میں پہلے نکرہ کی ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں گا, اس کے بعد معرفہ کی طرف جاؤں گا. اسم کا واحد مثنیٰ جمع اور اسم کا مذکر مؤنث. تو پہلے نکرہ کی بات کر رہا ہوں, اس میں واحد مثنیٰ جمع اور مذکر مؤنث جو کچھ پڑھا ہے اس کی چند ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. ایک اسم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, مسلم. آپ اس کے بارے میں خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلم لفظ جو ہے یہ واحد ہے, مسلم لفظ مذکر ہے, مسلم لفظ نکرہ ہے اگر مسلم کسی کا نام نہیں ہے تو. ٹھیک ہے نا, ساتھ میں کلیئر کر دوں, اگر نام ہوگا تو پھر معرفہ ہوگا, لیکن جب میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے نکرہ کی ایگزامپلز رکھوں گا تو میں مسلم کو ایز اے ایڈجیکٹو یہاں پر شو کر رہا ہوں. مسلم اسم ہے. اب یہ اسم ہے اور میں نے کہا ہے کہ جو بھی اسم استعمال ہوگا اس کی 3 فارمز ہوں گی, اس کی 3 فارمز ہوں گی. اب مسلم اسم 3 فارمز میں کیسا دکھے گا, ایک سوال. دوسری بات یہ کہ جو 98.5% اسما ہیں ان کا آخر بدلے گا, تو مسلم انہی میں سے ہے جن کا آخر بدلے گا. تو مسلم اسم کا آخر کیسے بدلے گا, یہ دونوں میں نے آپ کو کر کے دکھانا ہے. تو پہلے تو ہم جو 3 فارمز ہیں 1, 2 اور 3, جن کو میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو اسم کی حالتیں کہتے ہیں, اس اعتبار سے میں بتا دوں کہ جو پہلی حالت ہوتی ہے اس کو اسم کی حالت رفع کہتے ہیں. حالت رفع
یعنی وہ جو فارم ہے نا، پہلی فارم کا نام کیا ہے؟ حالت رفع، پہلی فارم کا نام. دوسری فارم جو ہے اس کا نام ہے حالت نصب، جسے آپ نصب بھی کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اردو میں، حالت نصب. یہ سیکنڈ فارم کا نام ہے. اور جو تھرڈ فارم ہے وہ ہوتی ہے جی حالت جر. تو اسم جو بھی عربی زبان میں استعمال ہوگا اس کی تین فارمز ہوں گی، یعنی اس کی تین حالتیں ہوں گی. پہلی حالت کا نام ہے حالت رفع، دوسری کا نام ہے حالت نصب، اور تیسری کا نام ہے حالت جر. اور اردو میں آپ انہیں حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر کہیں گے. اردو میں چل جائے گا، لیکن عربک پروننسیشن جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب مسلم ورڈ جو ہے وہ پہلی فارم یعنی حالت رفع میں کیسا دکھے گا، یہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. مسلم کی میں حالت رفع آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں. کاپی کر لیا آپ نے، اور جو آخری حرف ہے نا، آخری حرف، اس پہ دو پیش لگا دیں، مسلمن. تو مسلم کی پہلی فارم یعنی حالت رفع مسلمن. مسلم اسم کی دوسری فارم یعنی حالت نصب، وہ میں لکھنے لگا ہوں. آپ نے کاپی کیا. دوسری فارم میں حالت نصب میں آخری حرف پر لگا دوں گا دو زبر، تو یہ پڑھا جائے گا مسلمن، مسلمن. لیکن جب دو زبر لگیں گی نا، جب دو زبر لگیں گی تو یہ رول ہے کہ دو زبر لگانے کے بعد ساتھ ایک الف بھی اٹیچ کیا جائے گا. لکھنے میں، پڑھنے میں وہ نہیں آ رہا. میں نے مسلمن نہیں پڑھا ہے نا، ابھی بھی میں ایسے مسلمن نہیں پڑھوں گا اور الف کے بغیر بھی مسلمن ہی پڑھوں گا. لیکن لکھنے میں آپ نے جب بھی دو زبر لگانی ہے ایک الف ضرور لگانا ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ دوسری فارم ہوگی. اب تیسری فارم میں مسلم کی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جو کہ حالت جر ہوگی. آپ نے کاپی کیا، اور جو آخری حرف ہے، اب آپ کا ذہن خود چل رہا ہے، آپ خود بتائیں گے کہ جی اب آخری حرف پر دو زیریں ہونی چاہیے، تو اسی طرح ہوگا اور یہ لفظ بن جائے گا مسلمن. تو اب جو میں نے دو باتیں آپ سے کہی تھی وہ میں نے دیکھیں دونوں آپ کو ثابت کر دی کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم، اس میں سے ایک اسم کی ایگزامپل آئی ہے کہ اس کی تین فارمز ہوں گی، اور تین فارمز کے بعد دوسری بات میں نے یہ بتائی ہے کہ 98.5% اسماء ایسے ہیں جن کا آخر کسی نہ کسی وجہ سے بدلے گا. ابھی آپ نے بدلتا ہوا دیکھا ہے، وجہ آپ کو معلوم نہیں ہے، اور ابھی وجہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جب آپ نے ورب کی فارمز پڑھی تھی تو پہلے آپ نے فارمز یاد کی تھی، ڈو، ڈڈ، ڈن، گو، وینٹ، گون، ریچ، ریچڈ، ریچڈ. صحیح، پہلے آپ نے اچھی طرح یاد کی فارمز، اور اس کے بعد جب سینٹینس بنائے تو اس میں آپ کو بتایا گیا جی پریزنٹ انڈیفینٹ میں فرسٹ فارم لگنی ہے، پاسٹ انڈیفینٹ میں سیکنڈ فارم لگنی ہے. ٹھیک، پرفیکٹ ٹینس ہو یا پیسو وائس ہو اس میں تھرڈ فارم لگنی ہے. وہ بات کی بات تھی. تو بالکل ہم اسے ہی فالو کریں گے. پہلے ہم اسم کی فارمز سمجھ لیں گے کہ اسم کی فارمز جو ہیں وہ کیسے بنتی ہیں، اور اس کے بعد استعمال ان کا انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھیں گے. کلیئر ہو گیا؟ تو وہ جو دو باتیں تھیں اس کو پھر ذہن میں تازہ کر لیں کہ عربی زبان میں جب بھی کوئی اسم استعمال ہوگا اس کی تین فارمز ہوں گی. ان تینوں فارمز میں سے وہ کسی نہ کسی فارم میں استعمال ہو رہا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ تینوں فارمز میں استعمال ہو رہا ہوگا. ورب کی کوئی نہ کوئی ایک فارم استعمال ہو رہی ہوتی ہے نا، ایک سینٹینس میں ایک ہی فارم استعمال ہوتی ہے نا. تو اسی طرح ایک سینٹینس میں اسم کی بھی کوئی نہ کوئی ایک فارم استعمال ہو رہی ہوگی. پہلی فارم کا نام حالت رفع ہے، یا وہ حالت رفع میں استعمال ہو رہا ہوگا. دوسری فارم کا نام ہم نے حالت نصب کیا ہے، وہ یا تو حالت نصب میں استعمال ہو رہا ہوگا، اور تیسری فارم کا نام حالت جر ہے تو گویا وہ حالت جر میں استعمال ہو رہا ہوگا، کسی نہ کسی فارم میں استعمال ضرور ہو رہا ہوگا. دوسری بات یہ کہ 98.5% اسماء ایسے ہیں جن کا آخر بدلتا ہے. تو یہ اسم انہی میں سے ہے جس کا آخر بدلتا ہے. اور کیسے بدل رہا ہے آپ دیکھیں کہ وہ حرکت کی وجہ سے بدل رہا ہے. پہلی فارم میں دو پیش آئی، دوسری میں دو زبر،
اور ساتھ لکھنے میں ایک الف لگا دیا گیا اور تیسری فارم میں 2 زیر. صحیح. اب مجھے بتائیے کہ یہ اسم ہے واحد مذکر, اور یہیں سے ایک رزلٹ آپ نے نکال لیا کہ واحد مذکر اسم اس کی تینوں فارمز آپ نے اسی پیٹرن پہ یاد کرنی ہے اور لکھنی ہے. جو بھی آپ کے سامنے واحد مذکر اسم آئے, آپ نے اس کے آخری حرف پہ 2 پیش لگا کر پہلی فارم بنا لینی ہے, 2 زبر لگا کر دوسری فارم بنا لینی ہے, اور جب لکھیں گے تو ساتھ الف بھی لکھ دیجئے گا, اور 2 زیر لگا کر تیسری فارم بنا دینی ہے. کس اسم کی؟ ہر اس اسم کی جو واحد مذکر ہے. اب مجھے بتائیں, زید کا لفظ واحد مذکر ہے؟ زید کا لفظ واحد مذکر ہے. اب زید کے بارے میں آپ کو واحد بھی پتہ چل گیا, عدد, مذکر جنس بھی پتہ چل گئی, معرفہ وسعت بھی پتہ چل گئی. اب زید کا اعراب ہم نے دیکھنا ہے. تو اعراب کا مطلب ہے زید کی 3 فارمز کیا ہیں. زید واحد مذکر ہے تو واحد مذکر کی 3 فارمز کس طرح آتی ہیں؟ بالکل مسلم کی طرح آتی ہیں. تو آپ زید کی 3 فارمز کیسے بولیں گے؟ زیدن, زیدن, زیدن. ماشاءاللہ. اس کے بعد مجھے بتائیں, اسم محمد واحد مذکر اسم ہے. اوکے, واحد مذکر اسم 3 فارمز میں کیسے آتا ہے؟ 2 پیش, 2 زبر, 2 زیر کے ساتھ. تو آپ بولیں محمد اسم کی تینوں فارمز, محمدن, محمدن, محمدن. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر یہ نام استعمال کیا جا رہا ہے تو ذرا غور کریں, ہمارا جو کلمہ ہے پہلا, اس کے الفاظ پہ غور کریں. پہلا کلمہ طیب, طیب معنی پاک, لا الہ الا اللہ محمدن, محمدن رسول اللہ. پھر تجوید کے قواعد اپلائی ہوں گے تو محمد الرسول اللہ پڑھیں گے, لیکن اصل میں لکھا ہوا آپ کو محمد ہی نظر آئے گا. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے پہلے کلمہ میں اسم محمد حالت رفع میں استعمال ہوا ہے, یعنی پہلی فارم میں استعمال ہوا ہے. ابھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ کیوں ہوا ہے, وہ بات کی بات ہے, لیکن آپ نے پہچان لیا. دوسرے کلمہ کی طرف آئیں. دوسرا کلمہ ہے شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو محمد اسم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شہادت میں 2nd فارم میں استعمال ہوا ہے, حالت نصب میں استعمال ہوا ہے. کیوں ہوا ہے یہ ابھی آپ کو نہیں پتا, یہ بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. پہلے تو آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ 1st فارم میں کہ 2nd فارم میں. پھر آپ درود شریف پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمدن. درود شریف میں اسم محمد 3rd فارم میں استعمال ہوا ہے, یعنی حالت جر میں استعمال ہوا ہے. کیوں ہوا ہے یہ ابھی آپ کو نہیں پتا. جب یہ پتا چل گیا کہ پہلے کلمہ میں پہلی فارم میں, دوسرے کلمہ میں دوسری فارم میں, اور درود شریف میں تیسری فارم میں, جو کہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا, تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں بعد یہ بھی پتا چل جائے گا کہ پہلی فارم میں کیوں استعمال ہوا ہے یہاں پر, دوسری میں یہاں پر کیوں استعمال ہوا ہے, اور تیسری میں کیوں استعمال ہوا ہے. تو سمپل سا ایک اصول آپ نے یاد کر لیا کہ جو بھی اسم واحد مذکر ہے, جو بھی اسم واحد مذکر ہے, اس کی 3 فارمز کیسے بولی اور لکھی جاتی ہیں. غلام سرور صاحب, قلم جو ہے یہ واحد مذکر ہے, واحد مذکر ہے. اب قلم لفظ کی تینوں فارمز بول دیں ذرا, شاباش. قلمن, قلمن, قلمن. ماشاءاللہ. کتاب واحد مذکر اس میں, کتاب, کتاب کی تینوں فارمز بول دیں. ماشاءاللہ. کرسی واحد مذکر اس میں, کرسی کی تینوں فارمز بول دیں. کرسیون, کرسین, کرسین. مسجد واحد مذکر ہے, واحد مذکر ہے مسجد, تینوں فارمز بول دیں. مسجدن, مسجدن, مسجدن. لیکن جی جو بھی کوئی واحد مذکر اسم آپ کے سامنے آیا اور آپ سے کہا گیا کہ اس کا اعراب جو ہے وہ بتائیں, تینوں فارمز اس کی بتائیں, تو آپ بتا دیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. تو الحمدللہ جی واحد مذکر اسم کا اعراب سالو ہو گیا. یعنی اب جب بھی مصحف میں آپ کو کسی اسم کے آخر میں 2 پیش نظر آئیں, 2 زبر نظر آئیں, اور ساتھ الف بھی لکھا ہوا نظر آئے, یا 2 زیر نظر آئیں,
تو آپ کا ذہن پہلا یہ جانا چاہیے کہ یہ واحد مذکر اسم ہو سکتا ہے، لیکن ابھی ہم نے ساری کیٹیگریز پڑھنی ہے، پھر اینڈ پہ اکٹھے ریزلٹس نکالیں گے.